پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے۔ تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ سمندر پار پاکستانیز ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بھی۔ ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا ادارہ قائم کیا ہے، جو کہ گزشتہ 40 سالوں سے اپنے سمندر پار پاکستانیوں اور ملک میں موجود ان کے اہل خانہ کی خدمت میں کوشاں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر او پی ایف اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے۔ او پی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں او پی ایف کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے۔ او پی ایف کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ او پی ایف۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔ ترک صدر طیب اردوغان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ پاکستان میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ ترک صدر کل جوائنٹ سیشن سے خطاب بھی کریں گے۔ کیا اپوزیشن اس خطاب کا حصہ بنے گی یا واک آؤٹ کرے گی؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ کی رائے۔ بہت اچھا ان کا ہے یہ وزٹ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دعا گو ہیں اور اس خطے پہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ ترکی ہمیشہ ہمارا مسلم برادر ملک رہا ہے اور بڑے اچھے تعلقات ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ مشکل وقت میں ہم نے ان کی مدد کی ہے اور مشکل حالات میں وہ ہمارے کام آتے رہے اور اسلامی ملک ہیں، اور اس کو ایک اچھے انداز میں دیکھنا چاہیے پازیٹیولی، اور ہمیں ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور یہ ایک اچھا اس خطے کے اوپر اس کا تاثر جائے گا۔ دیکھیں، ترکی کے صدر کا آنا ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ پہلی تو بات ہے پاکستان کا امیج، یعنی باہر کے ممالک آ کر وزٹ کریں پاکستان کو۔ دوسرا، جس طرح سے ترکی نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اب جس طرح کے ہمارے ٹریڈ ڈیلز ہونے جا رہی ہیں، میں ابھی بھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے تقریباً ان کے ساتھ 100 ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں جو ڈفرینٹ بزنس ایگریمنٹ سائن کرنے لگے، تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ پلس جس طرح سے انہوں نے کشمیر کاز میں ہمارا ساتھ دیا اور جس طرح سے 3 ممالک اکٹھے ہوئے تھے پہلے بھی، پاکستان کے وزیر اعظم، ٹرکی کے اور ملائیشیا کے، تو یہ مسلم امہ کو بھی اسٹرینتھن کرے گا۔ جو میرا پچھلے 16 مہینے کا ایکسپیرینس ہے اپوزیشن کے لیے، ان کے پروڈکشن آرڈرز، ان کے لیڈران، ان کے کرپشن کیسز، یہ سب کچھ امپورٹنٹ ہے، ملک امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا مظاہرہ کریں گے، ایک اظہار یکجہتی کریں گے، اور ایک اچھا مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا پروٹیسٹ یا کوئی اس طرح کا واک آؤٹ نہیں ہوگا۔ لیٹس سی، میرے خیال میں اچھا ہی ہوگا۔ تہہ دل سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ ہمارے قریبی دوستوں میں بھی ہیں۔ ہر مصیبت اور مشکل گھڑی میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا آنا اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ریجن میں بھی اور پورے جو انٹرنیشنل اس میں بھی جب مل جل کے آگے بڑھتے ہیں تو بہتری تو آتی ہے۔ لیکن آج میں ایک بات کہنا نہیں چاہتی، ہم تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل ان کو ویلکم کریں گے، کیونکہ وہ دوستوں میں ہیں اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ اپوزیشن ہے، کیونکہ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ یہاں ہی طیب اردوغان صاحب آئے تھے اور اسی پی ٹی آئی نے ان کا بائیکاٹ کیا۔ حصہ بنے گی، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، دل اور جان سے ویلکم کرتے ہیں۔ 2 ممالک ایک قوم، میں سمجھتا ہوں ٹرکی سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اور ٹرکی ہمارا پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان کا فرینڈلی کنٹری رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ مسلم کنٹری کے مطلب پاکستان کی جو مسلم کنٹری ہے، اپنا مسلم کمیونٹی ہے، لیڈیز نے بھی اپنے زیورات رکھ کے اسٹیٹ بینک کو سپورٹ کی تھی ٹرکی میں، اور آج ٹرکی ہمارے پاس آ رہا ہے، اور پریزیڈنٹ کو بھی یہ اعزاز ہے کہ 4تھی مرتبہ جوائنٹ پارلیمنٹ کو خطاب کر رہا ہے۔ بننا بھی چاہیے اور بنے گی بھی صحیح۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی جو دعوت ہو، وہاں پہ بھی اپوزیشن کو مدعو کیا جائے، ایک کنسنسس شو کیا جائے، ایک یونٹی شو کیا جائے، اس کی ضرورت ہے آج۔ ترکی ہمارا دنیا میں سب سے اچھا دوست ہے، سب سے مخلص دوست ہے۔ یہ واحد ملک ہے جس کے یہاں جیسے ہوتا ہے نا، پیپل ٹو پیپل،
عوام سے براہ راست تعلق ہے، رشتہ ہے بہت پیار اور محبت کا۔ ترکی واحد ملک ہے جہاں اگر آپ چلے جائیں تو جہاں کوئی شخص آپ کو ملے گا بڑے احترام، عزت، پیار سے ملے گا، اور وہ رشتے آج کے نہیں ہیں، یہ تحریک پاکستان سے بھی پہلے کے ہیں، قیام پاکستان سے پہلے کے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب تحریک خلافت میں جب بر صغیر کے مسلمانوں نے بہت بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا، حصہ لیا، پھر جب ان پہ مشکل وقت آیا، ان کی آزادی کے لیے بر صغیر کے مسلمان جو تھے وہ انہوں نے یہ کہ تن من دھن ہر طرح سے ان کے ساتھ تھے۔ وہ جذبات جو تھے بر صغیر کے مسلمانوں کی وہ ترکی کے لوگ بھولے نہیں ہیں، اور آج بھی پاکستان کو وہ بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور ترکی دو ممالک ہیں جو عالم اسلام کو لیڈ کر سکتے ہیں، قیادت کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور ترکی جو ہے وہ آٹمن امپائر کا، وہ عثمانی سلطنت کا وہ جانشین ہے، آپ سمجھ لیں ان کے وارث ہیں وہ، جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی ہے، 3 بر اعظموں کے بڑے حصے پہ انہوں نے حکومت کی۔ اور آج جب پاکستان اور ترکی اکٹھے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں وہ ایک قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں ہر شعبے میں مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم نے عمران خان اور پی ٹی آئی والا کام نہیں کرنا۔ جب آپ کو یاد ہے کہ جب طیب اردوان پچھلی دفعہ آئے تو جو انہوں نے پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی قیادت میں بائیکاٹ کیا، جو بہت افسوسناک تھا۔ ہم یہ ہے کہ ترکی ہمارا عزیز ترین دوست ہے، بھائی ہے۔ طیب اردوان صاحب جو ہیں ہمارے یہ بڑے قابل احترام عالم اسلام کے لیڈر ہیں۔ ہم ان کے احترام میں یہ کہ بالکل سیشن اٹینڈ کریں گے، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے اور ان کی پذیرائی کریں گے۔ ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ اور تاریخی تعلقات ہیں، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ اردوان، یہ ایک نہ صرف ریجنل بلکہ بین الاقوامی سطح کے لیڈر ہیں، جو بڑے جرأت مندانہ اقدامات، بڑی دانشوری ہے ان کے اندر، اور انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر بھی اسرائیل کے سامنے وہ کھڑے ہوئے، بین الاقوامی سطح کے اوپر امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے جب سیریا کی طرف سے وہاں پریشر پڑ رہا تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ترکی کو ڈیسٹیبلائز کرنے چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑے جرأت مندانہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں درد ہے، اور وہ ایک جینوئنلی سنسیئر لیڈر ہیں۔ تو آئی ایم شور کہ عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو اور مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ملے گا۔ اگر عمران خان صاحب نے جو ایز اپوزیشن لیڈر جو غلطیاں کی تھیں، ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے۔ کبھی بھی جب باہر سے کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے تو آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ کی آمد کا ڈیلے کا موجب بنے تھے، تو ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، ہم تو حکومت بائیکاٹ کر لیں، اپوزیشن ادھر کھڑی ہوگی، اور اردوان کے لیے تو ہماری بہت بڑی رسپیکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ طیب اردوان جو ہیں میرے نزدیک اس وقت وہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ ویسے مہاتیر محمد بھی ہے، لیکن جس بہادری سے، جس سمجھداری سے انہوں نے اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کیا ہے، اور پھر مختلف جو ایشوز ہیں، چاہے وہ فلسطین کا ہو یا کشمیر کا ہو یا دیگر ایشوز ہیں، ان پہ جس طریقے سے انہوں نے بہادری کے ساتھ ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے، کسی دوسرے نے نہیں اٹھائی۔ تو اور پھر اپنے ملک کی معاشی ترقی میں جو کردار پچھلے 16 سال سے ان کا ہے، 16 سال سے ان کی حکومت ہے، کہ انہوں نے مطلب ٹیبلز ٹرن کر دی ہیں۔ وہی ترکی جس کو بیمار ترکی کہتے تھے، وہی ترکی آج چمک رہا ہے، اور وہ بیماری دور ہو چکی ہے۔ وہ تربیت اردوغان نے کیا، جس کی وجہ سے پورے خطے پہ اس کے اثرات پڑے ہیں، بشمول پاکستان کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاندار استقبال کرنا چاہیے طیب اردوغان کا، اور انہیں زبردست، یعنی کہ ہمیں ان کو اس انداز سے کہ ایک قومی اتحاد کی فضا میں ان کو ہمیں یہاں پہ ریسیو کرنا چاہیے، اور ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ کی جو خدمات ہیں، اسپیشلی ہمارے لحاظ سے کہ پاکستان کشمیر کے لیے یا اوورآل امت مسلمہ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اس کو پاکستان کے عوام من حیث القوم قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہم تو بالکل بنیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو
اگر ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے ایسے موقع پہ حل کرنا چاہیے. اردوغان جو ہے اس کے سامنے اپنے گندے کپڑے دھونا اچھی بات نہیں. بڑی خوشائند بات ہے کیونکہ ترکی جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے, ہمارا الائز ہے, اور ہمارے ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلقات کا کتنے اچھے ہیں, الحمدللہ ہمارے تعلقات ترکی سے بہت ہی اچھے ہیں. اور ظاہر ہے دو جب حکومتیں ملتی ہیں اور جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تعلقات میں اور بہتری آتی ہے. امید ہے کہ اس بار بھی بہتری آئے گی, کیونکہ اس حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ ہمیشہ دوستوں کو ٹھکرا کے چلے جاتے ہیں. میں بائیک آؤٹ کرنے کا کہوں, کیونکہ اگر بائیک آؤٹ پوزیشن کرے گی تو وہ ایک طریقے سے بڑا غلط میسج جائے گا ہم لوگوں کا ترکی کے لیے. ترکی ہمارا دوست ہے, اس لیے بائیک آؤٹ تو ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کرنے کا. ہم لوگ ان کی باتیں سننے کی کوشش کریں گے اور باتیں سنیں گے اور اپریشیٹ کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ اردوغان صاحب جو ہیں وہ ہمارے کتنے اچھے ہیں, انہوں نے کتنا ہمارا ساتھ دیا ہے, اس لیے اپوزیشن کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ بائیک آؤٹ کرے. ترکی کا کل جو صدر آ رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا دورہ ہے, کیونکہ ترکی وہ ملک ہے کہ پاکستانیوں کی جتنی وہاں پہ قدر کی جا سکتی میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں. اگر میں تو خود ترکی گیا ہوں, وہاں پہ عام جو مارکیٹ میں ادھر ادھر ہے جہاں پاکستانی کا نام آتا تھا وہ بڑے اپریشیٹ کرتے تھے اور بڑے اس سے ملتے تھے. تو وہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو اس وقت خطے کے حالات ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بڑا اچھا جسٹر ہوگا یہ ان کا آنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو یہاں پہ پارلیمنٹ میں خطاب ہوگا وہ سننے کا ان کا خطاب ہوگا. بہت سے موضوع پہ خود بات کریں گے جو اس وقت جو عرب ممالک کی ہماری صورتحال ہے اس کے اوپر, اور جس طریقے سے انہوں نے وہ پیش کیا کہ 4 ملکوں کا ایک وہ بننا چاہیے, تاکہ اس سے فائدہ یہی ہوگا کہ ایران پاکستان ہو گیا, ترکی ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا, تو یہ ہونا چاہیے اس چیز. تو obviously بنی اس معاملے میں تو دیکھیں بات یہ اپوزیشن کا حکومت کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر اور ایک آپ نے ان سے بھی تعلقات رہے ہیں, پچھلی حکومتوں کی بھی ترکی سے بہت اچھے تعلقات رہے اور وہ برادر ملک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس پہ وہ نہیں کر سکتا ہے. بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ جو بھی پاکستان کے دوست ہیں, حالانکہ کم دوست رہ گئے ہیں, لیکن ایک ٹرکی ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور وہ کل آ رہا ہے, انہیں پہنچ چکا ہے اور کل جوائنٹ سیشن کو ایڈریس بھی کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کوآپریشن میں دونوں ملکوں کا اچھا ہی ہوگا. ٹرکی ہے اور ملک ہوتا تو شاید کچھ گرمی سردی تو آج بھی ہوئی ہے, کل بھی ہوئی تھی. کل تو ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن آج پھر ذرا ہاؤس ٹھیک ٹھاک چلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ it will go on well. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ترک صدر طیب اردوغان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. جبکہ جوائنٹ سیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اختلاف ایک سائیڈ رکھتے ہوئے اس جوائنٹ سیشن کا حصہ بننا چاہیے. کیمرامین عابد علی کے ساتھ سمیرہ سلیم, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں. دبئی میں عید ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا با اعتماد ذریعہ MCB برق رفتار.